بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم فیکٹرز آف پروڈکشن اینڈ پروڈکشن انالیسز جو ہے وہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اکنامکس میں پروڈکشن سے کیا مراد لی جاتی ہے یہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے. جنرلی اکنامکس میں پروڈکشن مینس کریشن آف یوٹیلٹی ان گڈز اینڈ سروسز بائی وچ ہیومن وانٹس آر سیٹسفائڈ. Okay, creation of utility in goods and services by which human wants are satisfied. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پروڈکشن. اوکے, سو جیسے کہ آپ دیکھیں نا, چمڑے سے جوتا بنا دینا, ٹھیک ہے, لکڑی سے میز بنا دینا, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہم یوٹیلیٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک پروسیس میں, ٹھیک ہے, گڈس اور سروسز میں جو ہے یوٹیلیٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس یوٹیلیٹی, وہ یوٹیلیٹی کرتی کیا ہے؟ یوٹیلیٹی ان دا اینڈ ہیومن وانٹس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا یوٹیلیٹی کی ڈیفینیشن, رائٹ؟ سو the power of a good which satisfy human want, right? So اس چیز کے اندر وہ پار ڈیولپ کرنا جو human want کو سیٹسفائی کر سکے, اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پروڈکشن. اوکے, سو جنرلی جو ہے وہ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ 4 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لینڈ, لیبر, کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. سو فیکٹر آف پروڈکشن کتنے ہوتے ہیں؟ 4. دیز آر لینڈ, لیبر, کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لینڈ. لینڈ ان اکنامکس مینز نیچرل ریسورسز in the command of human being for use in the production of wealth, right? So important thing, یہ ورڈ لینڈ سے مراد جو اس کا لغوی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, لٹرل میننگ کیا ہے؟ زمین, رائٹ؟ سو نہیں, نیچرل ریسورسز. اوکے, سو ہم انہیں کیا بولتے ہیں؟ لینڈ, ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہت بیسک پروڈکشن فنکشن ہے, ٹھیک ہے. اور کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے جو بنیادی فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ لینڈ. اوکے, ناؤ ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مزید دیکھتے ہیں. دوسرا جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ ہے لیبر. اوکے, سو لیبر کین بی ڈیفائنڈ ایز any mental or physical work which is done for the sake of reward is labor. So remember, mental اور فزیکل ورک, ٹھیک ہے, وہ کس لیے کیے جائے؟ فار دا سیک آف ریوارڈ, ٹھیک ہے. سو اگر وہ ریوارڈ کی وجہ, یعنی کہ ریوارڈ کے لیے کام نہیں کیا جا رہا, تو اکنامکس میں ہم اس کو لیبر نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. سو اس میں دیکھیے نا, فزیکل جیسے مزدور ہے, ٹھیک ہے, جو جسمانی طاقت کی بنیاد پر جو ہے وہ جسم کی جو ہے استعمال, ہاتھوں کو پیروں کو استعمال کر کے دیواریں اور یہ فزیکل جو ہے ایبلٹی استعمال کر کے جو ہے وہ ریوارڈ حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی آپ لیبر کی جو ہے نا اس طرح سے دیکھیں کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, رائٹ. سو دوسری مینٹل ایکٹیویٹی دیکھیں, جیسے ذہنی طور پر ذہن کو استعمال کر کے, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ سروسز بھی پروڈیوس کرتے ہیں, گڈس بھی پروڈیوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو اینی مینٹل اور فزیکل ورک وچ از ڈن فار دا سیک آف ریوارڈ از لیبر, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے فار دا سیک آف ریوارڈ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. گھر میں جو ہے وہ خواتین کھانا بناتی ہیں, دیٹ از ناٹ فار دا سیک آف ریوارڈ, ہینس اٹس ناٹ لیبر. اوکے, اسی طرح سے اگر if I am teaching my own son, right, so I am not teaching him for reward, so it's not labor, right. A doctor is basically examining his own sister or his family member, right, بغیر کسی ریوارڈ کے لیے, so تو اس کو بھی ہم لیبر نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. So well, then it's capital, right. So capital کو ہم produced means of production کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. produced means of production, ٹھیک ہے. اور the capital goods which are used to produce more goods is called capital. Okay, so for example machinery,
اسی طرح سے ڈفرینٹ اکوپمنٹس, را مٹیریل, رائٹ, از بیسیکلی کیپٹل. اوکے, سو ویل ہم سیو کرتے ہیں, اور ہم سیو کرنے کے بعد یہ میکرو اکنامکس میں پڑھیں گے کہ سیونگز آر آلویز ایکول ٹو انویسٹمنٹ. اوکے, سو ہم سیو کرتے ہیں, اس سے ہم ایسی انسٹرومنٹ, ٹول یا ایسا اسکل حاصل کرتے ہیں جس سے ہم مزید انکم جنریٹ کر سکیں, تو ویل کال اٹ کیپٹل. اوکے, now the third factor of production is organization. Remember, land, labor and organization, right? The third one is organization. سو بیسیکلی یہ فیکٹر باقی فیکٹرز کو اکٹھا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اکٹھا کر کے جو ہے پروڈکشن پروسیس کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, تو دا آرٹ آف کمبائننگ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن is called organization or entrepreneurship. Okay, now then the land, basically natural resource. Second one is labor, that is mental or physical activity, ठीक है, for the sake of reward. Capital, produce means of production. And organization, that is the fact, very important factor of production which basically combine کرتا ہے دوسرے factors of production کو. ٹھیک ہے, so these are the 4 factors of productions. Right now we'll look, you know, ہم اس کو اس کے کریکٹرسٹکس اور یہ ہم اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں فیکٹر آف پروڈکشن اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں. فار ایگزامپل, سب سے پہلے ہم کریکٹرسٹکس آف لینڈ دیکھیں گے. رائٹ, تو لینڈ تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی نا. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل نیچرل فورس at all services of man, this is land, right? So جیسے mountains ہیں, rivers ہیں, forests ہیں, soil ہے, this is land. Okay, now characteristics of land. So very first characteristics is supply is fixed. land کی supply fix ہوتی, آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, you cannot increase the supply of land. So very first characteristics of land is the supply of land is fixed. Second one is it's basically gift of nature. ٹھیک ہے, یہ gift of nature ہے, آپ نے اس کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, سو یہ gift of nature ہے. پھر اس میں ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ لینڈ کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سن رکھا ہے فلاں زمین بہت زرخیز ہے, فلاں کم زرخیز ہے, فلاں زمین کے اوپر پھل اگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بلوچستان کی زمین ہے, وہاں پہ سیب بہت اچھا ہوتا ہے, انگور بہت اچھا ہوتا ہے. رائٹ, سو اس کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے. اینڈ دا فورتھ ون از موبلٹی آف لینڈ از امپاسبل. رائٹ, سو یو کینٹ موو یور لینڈ فرام ہیئر ٹو سم ویئر ایلس. اوکے, جبکہ آپ ذہن میں رکھیں نا, کیپٹل ہے, لیبر موبائل ہے, لیبر کین موو فرام ہیئر ٹو کراچی اور اینی ویئر ایلس. رائٹ, اسی طرح سے کیپٹل موبائل ہے. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن موبائل ہے, بٹ لینڈ دا کریکٹرسٹکس اموبائل. اس میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لینڈ کو موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ناؤ دا ففتھ کریکٹرسٹکس از لینڈ از پرماننٹ. رائٹ, دس از ویری اگین امپورٹنٹ. رائٹ, کہ یہ پرماننٹ فیکٹر آف پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ انڈسٹرکٹیبل ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جبکہ لیبر, کیپٹل یہ پرماننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیپٹل ڈیپریشیٹ کر جاتا ہے, کیپٹل انسٹرومنٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ 10 15 20 سال کے بعد وہ اپنی میعاد پوری کر لیتا ہے, اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. لیبر اگر فزیکل جو ہے وہ ایک خاص وقت تک جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح 60 سال کی عمر میں لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تو لیبر جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے, کیپٹل پرماننٹ نہیں ہے, لیکن لینڈ پرماننٹ ہے. رائٹ, ڈسٹروائے نہیں ہوتی. اوکے, ناؤ کیسے لینڈ کی ایفیشنسی ڈٹرمن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فزیکل فیچر, ایک تو نیچرل فیچر ہے کہ لینڈ جو ہے وہ بیسیکلی جیسے ٹراپیکل کنٹریز کے اندر لینڈ ہے, جیسے ہماری جو ہے وہ لوور پنجاب میں لینڈ بہت زرخیز ہے اور کاٹن کے لیے بہت سوٹیبل ہے. رائٹ, تو اس طرح سے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ بیسیکلی فزیکل فیچر کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جغرافیکل ریجن ڈٹرمن کرتے ہیں اس کی ایفیشنسی کو. رائٹ, سو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح سے یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی, اگر آپ زمین پر ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ ان کو جو ہے وہ پروڈکشن پروسیس جو ہے یو یوز دا ٹیکنالوجی, یو نو ایڈ دا ٹیکنالوجی ان اٹ, سو اس سے بھی جو ایفیشنسی آف لینڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے
سب ڈویژن آف لینڈ رائٹ. سو اس کو جو ایکسٹینڈڈ یونٹ میں جو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو تب بھی اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے, اس کی ایفیشنسی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کے مینز اگر آپ جو ہے ڈیولپ کر دیں, روڈز ڈیولپ کر دیں, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی جو ایفیشنسی آف لینڈ ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. سو آئی ہوپ کہ جو یہ پہلا فیکٹر آف پروڈکشن ہے وچ از ویری امپورٹنٹ وائٹل فیکٹر آف پروڈکشن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. ناؤ ویل گوئنگ to the second factor of production, that is labor. So well آپ کو میں نے بتایا تھا mental and physical جو work ہے for the sake of reward is labor. Okay, so labor is, I hope کہ basically یہ factor of production by definition آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا. اب ہم اس کے characteristics دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ مزید واضح ہوگا کہ یہ جو factor of production ہے labor یہ کتنا important ہے اور کتنا vital ہے, right. So ایک تو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, پہلا کریکٹرسٹک یہ ہے لیبر میں کہ لیبر اور لیبرر کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے, انسیپریٹیبل ہے. ٹھیک ہے کہ یہ لیبر ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ لیبر ہے. ٹھیک ہے, لیبر اور لیبرر کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے, مزدور کو مزدوری سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ہوجینیس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ان کی جو ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے, ان آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, رائٹ. سو کچھ مزدور زیادہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں, کچھ کم ذہین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذہن میں رکھیں کریکٹرسٹک یہ ہوموجینیس فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے. اوکے, ناؤ لیبر کین بی ویسٹڈ, رائٹ. فار ایگزامپل آج مجھے جاب نہیں ملی, آج میں صبح گیا ہوں, مجھے جاب نہیں ملی اور مجھے مزدوری نہیں ملی, تو کہنا ہے سیو ٹوڈیز انرجی, نو آئی کانٹ, رائٹ. سو بیسیکلی وہ کیا ہوگا, یہ آج کی لیبر ویسٹ ہو گئی. اوکے, اسی طرح سے لیبر ہیز ویری ویک بارگیننگ پاور. اوکے, سو بیسیکلی یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہاؤ سپلائی آف اینڈ ڈیمانڈ آف لیبر ڈٹرمنڈ, اینڈ وہ کس طرح سے آپ کی بارگیننگ پاور پر سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. ول ڈسکس اٹ لیٹر, بٹ اس کی کمپیئر ٹو ادر فیکٹر آف پروڈکشن بارگیننگ پاور جو ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین rapid change in supply of that factor of production is almost impossible. Rapid change, remember rapid change. Okay, so change لائی جا سکتی ہے لیکن چھوٹے عرصے میں جو ہے ریپڈ جلدی سے اس میں چینج نہیں لائی جا سکتی. It takes time کہ ایک جو ہے بچہ ہے بڑا ہو کے لیبرر بنے یا فزیکل یا مینٹل لیبر وہ شروع کرے. So it takes time to increase the supply of labor, this factor of production. Okay, now mobility of the labor, yeah, it is, you can say if transportation is very good, its mobility is not that limited, compared to any other factor of production, right. So یہ basically اتنا limited نہیں ہے. limited دو ہے, اس میں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں چاہتے, اپنے کلچر سے دوسرے کلچر میں نہیں جانا چاہتے, اپنی لوکیلٹی سے دوسرے لوکیلٹی میں نہیں جانا چاہتے ہوتے, لیکن ایک اچھی ویج جو ہے وہ بہرحال آپ کو جو ہے موبائل بنا دیتی ہے, رائٹ. سو the mobility of labor is not unlimited, right. So anyway, so there is mobility of labor, right. So you can say the mobility of labor is limited, right. Now finally labor cannot stored. اوکے, ہم اسے اسٹور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آج کی محنت کو ہم کل کے لیے اسٹور نہیں کر سکتے, کل کی محنت کو ہم پرسوں کے لیے یا ایک منتھ کی لیبر کو ہم اسٹور نہیں کر سکتے. تو یہ بیسیکلی کچھ کریکٹرسٹکس تھے جو لیبر جو فیکٹر آف پروڈکشن لیبر ہے اس کے کریکٹرسٹکس آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے جی. اب جس طرح سے لینڈ کی ایفیشنسی دیکھی اس طرح سے ہم لیبر کی ایفیشنسی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو لیبر کی ایفیشنسی کو کلائمیٹ کنڈیشنز جو ہے نا وہ افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ایکسٹریم جو ہے نا کلائمیٹ کنڈیشن ہو, ایکسٹریم ویدر ہو, رائٹ. سو بہت ٹھنڈ ہو یا بہت گرمی ہو, سو تو اس کی ایفیشنسی پر یہ برا اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلائمیٹ کنڈیشن بیسیکلی ڈٹرمن دا ایفیشنسی آف
لیبر. Now the personal characteristics, right? So basically کچھ مزدور جو ہوتے ہیں وہ بہت محنتی ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں, وقت ضائع نہیں کرتے. اس طرح سے کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بہت محنت سے مریضوں کا جو ہے معائنہ کرتے ہیں. اس طرح سے کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو بہت محنت سے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسنل کریکٹرسٹک ہے, ٹھیک ہے, لیبر کا, رائٹ, جو اس کو مور ایفیشینٹ بنا دیتا ہے, رائٹ. سو اگین یہ ویری کرتا ہے جو ہے پرسن ٹو پرسن. اینڈ obviously ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسکل. سو یہ بھی آپ کی ایجوکیشن, ٹریننگ اور اسکل, آپ کی اسکل, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی ایفیشنسی کو, لیبر کی ایفیشنسی کو زیادہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ ہمارے شاید ملک میں پرابلم نہیں ہے, لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ریسزم اور جو ہے نا ڈفرینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ان کی ایفیشنسی کے اوپر یہ ریسزم بھی اثر ڈالتا ہے, رائٹ. سو ناؤ دین ویجز, مین ہائی ریٹ آف ویج, رائٹ, وہ ڈیفینیٹلی جو لیبرر ہے اس کی ایفیشنسی کو زیادہ کر دیتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی لیبرر کو بہت سارے بینیفٹس مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, پینشن ہے, اولڈ ایج بینیفٹ ہے, ریٹائرمنٹ پہ اچھے پیسے ملیں گے, اور اس کو بڑے اٹریکٹیو بینیفٹس ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی ایفیشنسی کو بھی زیادہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. پھر ورکنگ آورس, دس از ویری امپورٹنٹ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, رائٹ. ورکنگ آور از ویری امپورٹنٹ. تو 24 آور میں اگر لیبر کتنا کام کر رہا ہے, رائٹ, سو اگر وہ ورکنگ آور جو ہے ریشنل ہوں گے, مناسب ہوں گے, رائٹ, تو ایفیشنسی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ایک مزدور ہے وہ صبح کام جو ہے 7 بجے شروع کرتا ہے اور رات جو ہے وہ 5 بجے, شام 5 بجے ختم کر دیتا ہے, تو یہ مینیجبل آورز ہیں, رائٹ, 8 hours, یس یو کین ڈو گڈ ورک, رائٹ. بٹ اگر وہ زیادہ کام کرنا پڑ جائے اسے رات 10 بجے تک, تو پھر جیسے جیسے وقت چینج کے تھکاوٹ کے ساتھ اس کی ایفیشنسی جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, رائٹ. اینڈ اسپیشلی انوائرمنٹ ان ورکنگ ایریا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, لیبرر جہاں پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے وہ مینٹل ہے, واٹ ایور, رائٹ. سو ادھر اٹ از فزیکل لیبر اور مینٹل لیبر, واٹ ایور اٹ از, جو انوائرمنٹ ہے ورکنگ ایریا کا وہ بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے, رائٹ. سو اگر وہ بہت اچھا ہے, پرسکون ہے, وہاں پر جو ہے وہ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, اور یہ جیسے کہ وہاں کا جو ہے وہ موسم جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ پنکھا ہے اور یہ اس طرح سے فیسلٹیز موجود ہیں, کمفرٹس ہیں, تو جو ہے نا ورکنگ ایریا کا انوائرمنٹ بھی لیبر کی ایفیشنسی کو جو ہے وہ پر اثر انداز ہوتا ہے. اینڈ دین it is again, it's a combinations of different factor of production with labor, right. So یہ جو combination ہے نا, یہ بھی اچھا combination جو ہے دوسرے factors of production کے ساتھ, یہ بھی لیبر کی efficiency کو بہتر کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ بہتر انسٹرومنٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اگر if somebody is working and اس کے پاس کام کرنے کے جو آلات ہیں وہ بہتر ہیں, تو اس کی ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. سو اس کے بعد یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ equipments بھی ایک بہت اہم جو ہے وہ فیکٹر ہیں جو کہ لیبر کی ایفیشنسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اوکے, ناؤ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل اینڈ سوشل سیکیورٹی, رائٹ. سو پولیٹیکلی somebody is اگر انریسٹ ہے اور سوشلی دیر از انریسٹ, اور اس سارا جو ہے وہ انریسٹ ہے اس کے ارد گرد, تو پولیٹیکلی اور سوشلی سو لیبر کی جو ایفیشنسی ہے اس پر برے اثرات, اور ویسا ورسا اگر یہ پولیٹیکل اور سوشل انریسٹ نہیں ہے اور بہت سیکیورٹی ہے اور اٹس ویری گڈ انوائرمنٹ پولیٹیکلی اینڈ سوشلی, سو ایفیشنسی آف لیبر ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی. اوکے, now we'll see کہ what factor promotes, what are those factors who promotes labor's efficiency. Health facilities, अच्छी health facilities can promote the efficiency of labor. Technical education, skill definitely promotes labor's efficiency. Then labor policy, okay, minimum wage rate, right. So یہ اگین لیبر کی ایفیشنسی کو بہتر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بینیفٹس, رائٹ, اٹریکٹیو بینیفٹس, یہ بھی ان کی جو ہے لیبر کی ایفیشنسی کو بہتر. پھر جاب سیکیورٹی, رائٹ.
if you are very much satisfied, right, your job is very secure, right, there is no threat that you will be fired, okay, your efficiency will be, بہت بہتر ہوگی. okay, now لائک وائز جس آرگنائزیشن میں وہ کام کر رہا ہے وہ اگر آرگنائزیشن بڑی اچھی ہے اور وہ ان کے جو ایٹماسفیئر انہوں نے ڈیولپ کیا جو ہے ود ان ورکنگ ایریاز, وہ اگین جو ہے آپ کی جو ہے وہ ایفیشنسی کو بہتر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب موبلٹی آف لیبر, تو ایک موبلٹی تو جیوگرافیکل موبلٹی ہو گئی, آپ کین فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, وہ موبائل ہے, کنزیومر کین لیبر کین موو فرام لیٹس سے اسلام آباد ٹو لاہور اینڈ فرام لاہور ٹو اینی ویئر ویئر ایور ہی کین گیٹ گڈ جاب. سو اس کو ہم جیوگرافیکل موبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ہاریزونٹل موومنٹ یا ہاریزونٹل موبلٹی وہ کیا ہوتی ہے کہ میں اس فیکٹری میں کام کروں, میں چھوڑ کے دوسری فیکٹری میں چلا گیا, اس کو چھوڑ کے میں تیسری فیکٹری میں چلا گیا. سو اس کو ہاریزونٹل موبلٹی کہتے ہیں. اور ایک تیسری موبلٹی ہے ورٹیکل موبلٹی, رائٹ. سو دیٹ از کہ آپ جو ہے وہ پروموشن ہو رہی ہے, یو آر آپ سمپل لیبر تھے تو آپ سپروائزر ہو گئے, یا یو آر اگر آپ سمپل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک سپروائزر تھے تو مینیجر ہو گئے ہیں. سو دس از ورٹیکل موبلٹی, رائٹ. اور آپ ایک فیکٹری میں جو ہے وہ سپروائزر کا کام کر رہے ہیں, وہ چھوڑ کے آپ کسی میں ٹیکنیکل جو ہے وہ مینیجر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ورٹیکل موبلٹی ہے. تو جیوگرافیکل موبلٹی, ہاریزونٹل موبلٹی اینڈ ورٹیکل موبلٹی. سو دیز آر دا 3 types of the mobilities of the labor. So remember this, right. So now اب بات یہ ہے کہ یہ میں اس موبلٹی کو اتنے غور سے کیوں, اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہوں. سو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی ملک میں معاشی ترقی, اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس, تو اس اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو لیبر کی موبلٹی ہے وہ بہت وائٹل رول ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور یہ امپیریکلی پرووڈ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں کہ دا موبلٹی آف لیبر بیسیکلی یو کین سے ون آف دا ڈیٹرمیننٹس آف دا اکنامک ڈیولپمنٹ. سو اس کی بہت امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے بلا دیکھیں, فرسٹ امپورٹنس آف موبلٹی آف لیبر فرام اکنامک ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو, رائٹ. سو اویلیبلٹی, فار ایگزامپل آپ کو ضرورت ہے لیبر کی, فار ایگزامپل لاہور میں. سو موبلٹی بیسیکلی, اور اسلام آباد میں ایکسیس لیبر ہے, تو اگر وہ موبائل ہے, ٹھیک ہے جی, تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ چلے جائیں گے اور وہاں کا پروڈکشن پروسیس تیز ہو جائے گا, رائٹ. یو انڈرسٹینڈ دس. دین آپ یہ کہیں کہ پھر ریجنز کے اندر ڈسپیرٹی ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اپنے ارد گرد آپ دیکھیے تو شہروں کے اندر کمپیریٹیولی جو ہے وہ انیکوالٹی کم ہوتی ہے, لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے, پاورٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فار فلنگ ایریاز یا دور دراز کے علاقوں میں آپ دیکھیں جا کے وہ گاؤں میں, تو وہاں پہ جو ہے وہ ذرا غربت زیادہ ہوتی ہے, انیکوالٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس موبلٹی کی وجہ سے تو وہاں پر جہاں پہ ویج کم ہے, اگر مزدور اس طرف موو کرنا شروع ہو جائے جس طرف ویج زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس سے جو انیکوالٹی ہے, ٹھیک ہے, ود ان ہاؤس ہولڈز اور لیبرز, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں بات کریں. دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیے, صرف سادہ سی بات ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی. بالکل یہ ڈیمانڈ اور سپلائی آپ کو اچھی طرح سے, جہاں پر مزدوروں کی سپلائی زیادہ ہے وہاں اور ڈیمانڈ کم ہے, ویج کم ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہائر کرنے والے کم ہیں اور مزدور زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے 10 لوگ ہائر کرنے اور جاب کے لیے لوگ 500 آئے ہوئے ہیں, تو اب دیکھیے کہ اب کیا ہوگی, ویج کیا ہوگی, کم ہوگی. کہ آپ اگر اس ویج پہ نہیں کام کرنا چاہتے, دیر از لاٹ آف پیپل ویٹنگ آؤٹ سائڈ, سو وی کین آسک دیم فار ورک, رائٹ. سو وٹ ول ہیپن دین, کہ آپ کا ویج ریٹ کم ہوگا. اس کا مینس سپلائی زیادہ ہو, مزدور زیادہ ہوں اور ڈیمانڈ ان کی کم ہو تو ویج ریٹ کم ہوگا. سو ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ شہری علاقے, یہاں پر چونکہ کام کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی آف لیبر کم ہے, لہٰذا ویجز کمپیریٹیولی ہائی ہوتی ہیں. اور جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر چونکہ سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے. ٹھیک ہے. تو بائی ڈیمانڈ, ریممبر یہ ڈیمانڈ فار لیبر مین, ڈیمانڈ لیبر کی ڈیمانڈ کون کرتا ہے, انٹرپرینور, رائٹ. سو آرگنائزیشن وہ ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ اکٹھا کرتی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس کہ اگر یہ موبلٹی زیادہ ہوگی تو یہ جو وہاں پر جہاں پر جو ہے سپلائی کی کمی کی وجہ سے ویجز بہت زیادہ ہیں,
ٹھیک ہے, اور وہاں پر جہاں پہ سپلائی آف لیبر کی زیادتی کی وجہ سے ویجز بہت کم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ برابر ہونا شروع ہوگی. تو جہاں پر سپلائی آف لیبر زیادہ, وہاں سے اٹ ول اسٹارٹ موونگ فرام دیٹ ایریا ویئر ویجز آر ویری لو ڈیو ٹو دا ہائی سپلائی آف دا لیبر. سو وہاں سے موو کر کے اس طرف جانا شروع ہوگی جہاں پر ہائی ڈیمانڈ ہے فار لیبرز, رائٹ. سو ادھر کی ویجز کیا ہونا شروع ہے, رائز ہونا شروع ہو جائیں گے. اوکے, سو دس از ہاؤ یو کین سے دیٹ کہ یہ ڈسپیرٹی جو ہے نا, جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے مختلف ریجنز میں, اس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے موبیلٹی. تو لیبر کی موبیلٹی اتنی یوزفل چیز ہے. دیٹ از وائی آئی واز سیئنگ کہ یہ جو اکنامکس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ایلیویشن آف پاورٹی ہے, یہ غربت کے خاتمے, یا یہ جو ان ایکوالٹی ہے, یہ ڈفرینٹ کلاس سسٹم ہے, تو اس میں موبیلٹی آف لیبر جو ہے اس کو ختم کرنے میں بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے, رائٹ. اوکے, دین اگین دا سالونگ دا پرابلم آف ان امپلائمنٹ. سو کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, کچھ ایریاز جہاں پہ ان امپلائمنٹ نہیں ہے, تو وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو جہاں سے ان امپلائڈ لوگ ہیں وہ اس ایریا کی طرف اگر موو کرنا شروع ہو جائیں جہاں پر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے, یا وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو ادھر ان امپلائمنٹ اس ایریا میں کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور ادھر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ادھر امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی. سو دس از اگین ہیلپ فل. اوکے, ناؤ اس سے موبیلٹی سے جو دیکھیں ریوارڈز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی انکم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے موبیلٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. So sometime you're good qualified person and you are living in some area where the demand for the service which you are providing is not there, right? So basically آپ ایک قسم کا انڈر امپلائڈ لوگ ہیں, آپ اسکن اسپیشلسٹ ہیں اور آپ کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پیپل آر ناٹ اویئر آف دس برانچ کہ جس اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے اسکن کا پرابلم ہو, تو بیسیکلی آپ انڈر امپلائمنٹ کا شکار ہیں. سو آپ کو یو آر ناٹ گیٹنگ دا ریوارڈ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی, سو یو کین موو فرام دیٹ ایریا ٹو دیٹ ایریا ویئر پیپل آر کوائٹ اویئر, رائٹ. سو we can this is how we can rewards زیادہ ہو جاتے ہیں, اور پھر اگین ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ درست ہونا شروع ہو جائے گی. سو فیئر ہونا شروع ہو جائے گی, تو ویلتھ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی, رائٹ. سو جو بہت اس طرح سے دیکھیے گا کہ جو بہت غریب علاقے ہیں وہ اس لیے غریب ہیں کہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ریسورسز کم ہے. سو اف دیز ان امپلائڈ پیپل اسٹارٹ موونگ ٹوورڈ دوز ایریا ویئر بیسیکلی دیر از ڈیمانڈ فار لیبر, رائٹ. سو واٹ ول ہیپن دین, رائٹ. سو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اینڈ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سارے چیزیں ہیں جن کو ہم بڑے غور سے دیکھیں تو یہ وہ لیبر کی موبیلٹی کس قدر امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اب ہم وہ دیکھیں گے, وہ فیکٹرز دیکھیں گے کہ جو پروموٹ کرتے ہیں لیبر کی موبیلٹی کو, رائٹ. ویل لک آن دوز فیکٹرز بیسیکلی ویری کلوزلی. سو فرسٹ آف آل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. تو ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے اسکلڈ جو ہے یہ لیبر کی موبیلٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اگر اف دیر از بیٹر امپلائمنٹ opportunities available in some specific area, people will start moving from that area where the unemployment rate is high towards that area where employment opportunities are there. So یہ سلسلہ بھی جو ہے employment opportunities جو ہے یہ بھی موبیلٹی کو, لیبر کی موبیلٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, رائٹ. لائک وائز کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. بہتر سڑکیں, بہتر آپ کو معلوم ہے نا کہ اچھی سڑک ہوگی تو کمیونیکیشن بہتر, آپ ٹرانسپورٹیشن بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں کمیونیکیشن بہتر ہوگی. سو آئی کین ایزیلی ٹیل مائی ریلیٹیوز اور somebody my friends of mine کہ جی جاب اپرچونیٹیز یہاں پر زیادہ آپ ہیں. کمیونیکیشن سے بھی جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ اہم رول پلے کرتا ہے لیبر کی موبیلٹی کو زیادہ کرنے میں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ دس از اگین ویری امپورٹنٹ. پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری پیپل آر ویری ویری کمفرٹیبل while they are moving from one place to another place. Political stability is again security is again very important. So بڑے شہر کے اندر اگر سیکیورٹی زیادہ ہوگی, اب چھوٹے شہروں میں سیکیورٹی پرابلم بہت کم ہوتے ہیں, گاؤں میں بہت کم ہوتے ہیں, تو بڑے شہروں میں اگر اچھی سیکیورٹی, اچھی اسٹیبلٹی اگر اف یو پرووائڈ تو اس سے بھی لیبر کی موبیلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر گورنمنٹس آر انٹروڈیوسنگ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, رائٹ, سو دے نیڈ ڈیمانڈ فار لیبر انکریزز, رائٹ, job opportunity increases. So this also helps basically or promote mobility of labor, right. Again very simple, high wage rates. high wage rates بھی آپ کی موبیلٹی کو زیادہ کرتے ہیں, لیبر کی موبیلٹی کو زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. These are the factors which basically promote mobility of labors. Now
اگین ول سی یہ فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہے تاکہ لیبر کی موبلٹی زیادہ ہو. لیبر کی موبلٹی میں نے آپ کو بتایا اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. سو وی ہیو ٹو پروموٹ labor mobility so that we can develop rapidly. Okay, so again, not only we have to promote all those areas, right, so that we can promote mobility of the labor, as well as what we need to do is that ہمیں وہ obstacles کو بھی فوکس کرنا ہے جو لیبر کی موبلٹی کی کو کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو there are number of obstacles basically which are basically reducing mobility of labor, right. So obstacle to the mobility of the labor, سب سے important کلچرز اینڈ سوشل بیک گراؤنڈ. سو ریممبر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گاؤں کے لوگ اپنے کلچر کو, اپنے جو ہے ایریا کو, انوائرمنٹ کو چھوڑنے کو قطعی تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے سوشل اسٹیگنیشن اگین ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ جو ہے موبائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور لمیٹڈ ٹریننگ اپرچونیٹیز اگین one of the causative factor of limiting the labor mobility. So you have to focus training opportunities as well, right. And one more thing, ignorance. You are ignorance of employment opportunities. You don't know where is employment opportunities available, right. So this is again very important. So you need to what you need to do is that you have to improve the communication system, right. So across the board everybody know aware of the opportunities, right. So یہ بہت important چیز ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو کہ employment کی opportunity. So یہ ایک اور ignorance, یعنی کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ employment opportunity کس ایریا میں. So یہ بھی one of the جو obstacle ہے لیبر کی موبلٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور ٹرانسپورٹ فیسلٹی اگین از اے ویری بگ ایشو. ٹرانسپورٹیشن اچھی نہیں ہے. اگر if you wanna go to somewhere else, right, so far, even very far, but if the transportation is good, you're not worried whenever you want to come back to your home or you want to visit your hometown after a month or two. If the transportation is good, you don't bother about it. Easily you will make decision, okay, I'm going somewhere where I can get job very easily. So transportation is very again important factor, right. So basically ہمارے یہاں اچھی ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے یا ان ملکوں میں یا وہ جگہوں پر جہاں پر ٹرانسپورٹیشن اچھی نہیں ہوتی, یہ ون آف دا پازیٹیو فیکٹر ہے جو لمٹ کرتا ہے لیبر کی موبلٹی کو. سو وی اگین ہیو ٹو فوکس دیز آل فیکٹرز وچ آر لمیٹنگ لیبرز موبلٹی سو دیٹ وی کین لیبر کی موبلٹی زیادہ ہوگی, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. اکنامک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایلیویشن آف دا پاورٹی, ان امپلائمنٹ کا خاتمہ. سو یہ بہت اہم چیز ہے, آپ اس کو فوکس کریں. ٹھیک ہے, دین اگین ایک تو امیگریشن کے رولز ایسے ہیں کہ if you want to move from one country to another country for the sake of work, right, you can't, because there is very strict rules of immigration, isn't it. So these are also different factors which are basically limiting the labor mobility, right, or there are obstacles to labor mobility, right. So ہمیں لیبر موبلٹی کے obstacles کو دور کرنا ہے, ہمیں وہ فیکٹرز جو لیبر موبلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو فوکس کرنا ہے تاکہ لیبر موبلٹی زیادہ ہو. اور میں نے آپ کو پہلے پروف کیا کہ لیبر موبلٹی is very important for economic development, right. So this is how I hope کہ آپ کو لیبر اور لیبر کی موبلٹی اور characteristics of labor اور factor limiting labor mobility اور factor promoting labor mobility یہ سارے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, so we'll move toward another factor of production, that is capital, right. So کیپٹل, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسی پروڈکشن جس سے آپ مزید پروڈکشن, ایسی چیز جس سے آپ مزید پروڈکشن جو ہے نا وہ بڑھا سکیں, یعنی ایسی انسٹرومنٹ جس سے آپ مزید انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, کیپٹل. ٹھیک ہے, well, so kinds of capital, okay, so fixed and circulating capital. So fixed capital, very simple, machine جو آپ کی فیکٹری میں لگی ہوئی ہے, fixed capital. ٹھیک ہے, اور جو را مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا سرکولیٹنگ کیپٹل ہے, رائٹ. سو وی کین ایزیلی ڈسٹنگوش بٹوین فکسڈ اینڈ فلوٹنگ, فکس اینڈ سرکولیٹنگ کیپٹل. دین یو کین سے کہ سنک اینڈ فلوٹنگ کیپٹل. ٹھیک ہے, سنک کیپٹل مین اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لے لی ہے جو کہ اسی ایک چیز کو پروڈیوس کر رہی ہے, جیسے سوپ فیکٹری ہے وہ صرف صابن پروڈیوس کرے گی, تو سنک ہے, آپ اس کو یو کی ناٹ یوٹیلائز اٹ ان اینی ادر پرپز, رائٹ. سو آپ اس کو
جو ہیں وہ ایک جگہ پر آپ نے لگا دیا, وہ اس کو ہم سنک کیپٹل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور را مٹیریل, فیول, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کین ڈائیورٹ فرام ایک پروسیس سے دوسری طرف ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, تو یہ اس کو ہم جو ہے نا فلوٹنگ کیپٹل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر پروڈکشن اینڈ کنزمپشن گڈس. پروڈکشن گڈس مین again raw material, semi manufactured goods and fully manufactured goods, these all are capital goods, right. So اسی طرح سے consumption goods basically جو آپ استعمال کر دیتے ہیں, right. آپ جیسے کہ یہ شرٹ ہے, یہ آپ کا پین ہے, یہ آپ نے لیا اور استعمال کر دیا, okay, یہ consumption good. Now functions of capital very important. What are the functions of capital? What role play یہ جو لیبر capital ہے یہ کیا رول پلے کرتا ہے, اس کی functions کیا ہیں. پہلا فنکشن تو یہ کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن. یہ فیکٹر آف پروڈکشن بہت اہم فیکٹر آف پروڈکشن ہے, مشینری اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ پیمنٹ آف ویجز کے کام بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر را مٹیریل کو پرچیز کرنے کے لیے بھی جو ہے آپ کیپٹل کا استعمال کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ بتاتی ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے. وہ فیکٹرز دیکھیں گے جو کہ کیپٹل کی ایفیشنسی کو جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈٹرمن کرتے ہیں. سو آپ اس طرح سے دیکھ لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمبینیشنز آف فیکٹرز. سو کمبینیشن آف فیکٹرز اچھے ہوں گے رائٹ, تو اس سے کیپٹل کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوگی, ایفیشنسی زیادہ ہوگی. سو دا ویری فرسٹ فیکٹر وچ انفلوئنس دا پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل از آپٹیمم کمبینیشن آف فیکٹر, بہتر ترین کمبینیشن فیکٹرز کا, رائٹ. سو وہ آپ کا جو ہے وہ کیپٹل کی جو ایفیشنسی اس کو زیادہ کر. دیکھیں نا آپ نے یہاں سے جو لاہور تک بس چلانی ہے تو بس آپ کا کیپٹل ہے, رائٹ, اور لیبر آپ کا ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ ایک لیبر ہے اور ایک بس ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ ڈرائیور جو ہے ایک دفعہ اسلام آباد سے لاہور جائے گا اور لاہور سے واپس آئے گا, دین ہی از ٹائرڈ, رائٹ. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ٹائرڈنیس جو ہے وہ لیبر کی ایفیشنسی کو کم کر دیتی, تو ہی از نو مور ایفیشینٹ, رائٹ. سو آپ کیا کریں, آپ کمبینیشن اچھا کریں. وہ کمبینیشن اچھا کریں, یس, ون پرسن ٹو ڈرائیورس, رائٹ. سو ایک ٹرپ ایک ڈرائیور لگوا کے واپس آئے, اس کی ایفیشنسی کم ہو چکی ہے بیکاز ہی از ٹائرڈ. سو دا ادر ڈرائیور capital is there, so he can go again and come back, because due to motorway the distance between Islamabad and Lahore, though it is increased but the time decrease ہو گیا. سو وہ 2 ٹرپس لگا سکتے ہیں. سو یہ بہتر کمبینیشن ہے کہ ایک بس اور 2 لیبر. سو اس طرح سے وہی بس جو I beg your pardon, ایک بس جو ایک ٹرپ لگا رہی تھی لاہور کا اسلام آباد سے, وہ اب 2 ٹرپ لگائے گی, ٹھیک ہے. اب آپ نے کمبینیشن بہتر کیا. کمبینیشن کیا تھا پہلے, 1 لیبر اینڈ 1 capital unit, that is was bus. Now what you did is that 2 labor and 1 capital. Now the efficiency of capital mean efficiency of bus increase, isn't it? So this is how you can this is optimum جو combination ہے factors کا, وہ آپ کی efficiency کو, آپ سے مراد ہے آپ کی کیپٹل کی ایفیشنسی کو بہتر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. دین کوالٹی آف را مٹیریل, رائٹ. سو را مٹیریل کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ بہت اچھی ٹیکسٹائل کی لوم ہے لیکن دھاگا ناقص ہے, تو وہ جو پروڈکشن آپ کے سامنے آئے گی, ٹھیک ہے, تو وہ قصور اس مشین کا تھوڑی ہوگا کہ اس نے اچھی پروڈکشن, اچھا کپڑا نہیں بنایا, تو وہ بیسیکلی قصور اس را مٹیریل کو ہوگا. سو اچھا را مٹیریل جو ہے وہ مشین اچھا جو ہے وہ اس کو فائنل گڈ بنا کے باہر لائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایفیشنسی آف کیپٹل جو ہے وہ اچھے را مٹیریل کے ساتھ بھی لنکڈ اور پیکڈ ہوتا ہے, رائٹ. سو likewise modern technology, this is again modern technology will enhance the efficiency of capital, right. And mobility of capital itself very important. اگر our capital زیادہ موبائل ہے تو زیادہ efficient ہوگا, right. So اسی طرح سے research facilities, right. So you keep on researching, you keep on focusing innovation, right. So your capital will more efficient, right. Likewise جو اس کیپٹل کو استعمال کر رہا ہے لیبر, اگر وہ اسکلڈ ہے, اوکے, تو وہ کیپٹل کی ایفیشنسی زیادہ ہو جائے گی, رائٹ. سو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ڈرائیور کی مثال دی ہے, ڈرائیور از ویری اسکلفل, رائٹ. سو ڈیفینیٹلی جو ایفیشنسی ہے وہ بس کی بہتر ہو جائے گی. اس طرح سے اگر وہ مزدور جو لوم جو ہے وہ کے اوپر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل کی لوم کے, تو اگر اف ہی از ویری اسکلفل,
تو وہ کہیں بھی دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دے گا, اور اگر ٹوٹے گا بھی تو وہ بڑی پراپر ٹائم پہ ناٹ لگائے گا اور بڑی انویزیبل ناٹ لگائے گا, جس سے کوالٹی جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. تو مشین کی یا کیپٹل کی کوالٹی جو ہے وہ اسکلڈ لیبر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم نے دیکھا کہ فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں کیپٹل کی جو ہے ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈسکس کیے, لیبر ڈسکس کر لی, لینڈ ڈسکس کر لی, اور کیپٹل ڈسکس کر لیا. اب وہ فیکٹر جو کہ بیسیکلی ان سارے فیکٹرز آف پروڈکشن, ریسٹ آف دا فیکٹر پروڈکشن کو اکٹھا کرتا ہے, کمبائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکشن پروسیس کے اندر ہم ول ڈسکس دیٹ فیکٹر, دیٹ از یو ریممبر دیٹ which was that, I think that was organization, right? Now we'll discuss the fourth factor of production, that is organization. And you know the importance of organization, کہ وہ rest of the factor of production کو اکٹھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور production process میں شامل کرتا ہے, right? So organization is the very important factor of production. Now the basic difference between entrepreneur and other three factors of production is that land, labor and capital can be hired while organization cannot be hired. Okay, so یہ بیسک ڈفرینس ہے, رائٹ. سو بیسیکلی اس کے فنکشنز کیا ہیں, ہم ان کو فوکس کرتے ہیں. واٹ آر دا فنکشنز آف آرگنائزیشن, رائٹ. سو پہلا فنکشن ہے پلاننگ آف بزنس. سو سب سے پہلے آرگنائزیشن جو بزنس کو پلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ, رائٹ, اس کو پلان کیا جائے. ٹھیک ہے, دین دے decide the suitable combinations of factors of production, right. So جو suitable combination کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ بس ڈرائیور کی, اور ایک بس اور ایک ڈرائیور اور دو ڈرائیور اور ایک بس. تو وہ suitable combination جو بھی جو ہے وہ اس کو بھی وہ جو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر sales, they are responsible for sales of that product, right. So جو بھی پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو سیل کرنے کی بھی رسپانسبلٹی بنیادی طور پہ کس کے ذمہ آتی ہے, آرگنائزیشن کے ذمہ. ٹھیک ہے, پھر جتنی بھی انسرٹینٹیز ہیں, ٹھیک ہے, فیوچر کے, ٹھیک ہے, وہ بھی سارے مین لاس ہوگا, پروفٹ ہوگا, چیز بکے گی, چیز نہیں بکے گی, اوور سپلائی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیا ہوگا, یہ ہوگا, جتنے بھی رسکس انوالو ہیں ایک بزنس کے اندر ان ساروں کی رسپانسبلٹی آرگنائزیشن کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی رسک ہوتے ہیں, انسرٹینٹی ہوتی ہے, دیٹ دیز آل آر فیسڈ بائی دا آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, پھر ایڈمنسٹریشن کو ایفیشینٹ بنانا یہ بھی آرگنائزیشن کے جو ہے فنکشنز میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈس, مین آپ نے ایک چیز پروڈیوس کی, اس کو سیل کیا, آپ کے پاس انکم آئی, ٹھیک ہے, اس انکم میں سے آپ نے لیبر کا شیئر یعنی کہ ویج دے دیا, کیپٹل کا شیئر یعنی کہ ریٹ آف انٹرسٹ حوالے سے اگر آپ نے دے دیا, اور لینڈ کو آپ نے رینٹ دے دیا, آرگنائزیشن میں پروفٹ ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈز آف 4 فیکٹرز جو ہے یہ بھی رسپانسبلٹی ہے آرگنائزیشن کی. سو یہ بہت اہم رسپانسبلٹی ہے, رائٹ. سو آپ کو میں نے جو ہے شاید پہلے نہیں بتایا کہ لینڈ کا ریوارڈ رینٹ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, لیبر کا ریوارڈ ویج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیپٹل کا ریوارڈ ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آرگنائزیشن کا ریوارڈ نارمل پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ریوارڈز ہیں. میں نے بلکہ آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ لیبر کی ڈیفینیشن میں کہ مینٹل اینڈ فزیکل ورک, رائٹ, for the sake of reward. And what is that reward? Wage. Okay, so basically یہ جو factors of production کے rewards ہیں یہ بھی distribute کرنے کی responsibility جو ہے وہ organization کی ہوتی ہے. Likewise the responsibility of profit and loss again, یہ آرگنائزیشن, پروفٹ ہو تب بھی آرگنائزیشن کا, لاس ہو تب بھی آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے, اب جلدی سے آپ کو میں جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز آف بزنس آرگنائزیشن بتاؤں. ایک سول جو ہے پروپرائٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پارٹنرشپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے, جو ہے کوآپریٹیوز ہوتے ہیں, اور اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا تھوڑا سب کے بارے میں جو ہے آپ کو بتاتے جائیں گے. جیسے کہ دیکھیں سول پروپرائٹر, رائٹ. اب یہ
آپ چھوٹے پیمانے میں تقریباً سارے کاروبار جو ہے بزنسز ایسی ہوتی ہیں, ایک بندہ ہے وہ ہی از دا اونر آف دیٹ بزنس اینڈ ہی ہائر دا لیبر کیپٹل اینڈ لینڈ اینڈ دین یو نو پروڈکشن پروسیس کے بعد چیز جو ہے پروڈیوس کر کے اسے سیل کیا, رائٹ. سو یا ایک شاپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پروپرائٹر ہے, ٹھیک ہے, تو ایک بندہ اونر ہے, ٹو اسے سول پروپرائٹر, رائٹ, سول ون, رائٹ. تو اب اس کا فائدے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایفیشنسی, یعنی کہ یو میک دا ڈیسیژن اینڈ یو امپلیمنٹ اٹ, right? So efficiency, quick decisions, right? And expenditure بہت کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پرسنل اٹینشن ہوتی ہے آپ کے اپنے بزنس کی طرف, یعنی کہ آپ اپنے بزنس کو پرسنلی اٹینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر موسٹ کنوینئنٹ فارم آف بزنس ہے سول پروپرائٹر, رائٹ. سو یہ اس کے میرٹس ہیں, اس کے فائدے ہیں. اور ڈی میرٹس کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا ڈی میرٹ یہ ہے لمیٹڈ کیپٹل. اوکے, سول ایک بندہ ہے, ایک نقصان کر رہا ہے, کیپٹل لمیٹڈ ہوگا. رسک جو ہے وہ جتنے بھی ہیں وہ ایک بندے اسی سول پروپرائٹر کو فیس کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اسٹریس ہے وہ بھی جو ہے وہ سول پروپرائٹر کو اکیلے برداشت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. دین اگین لمیٹڈ ایکسپیرینس, یو نو, ایک بندے کا ایکسپیرینس کتنا واسٹ ہو سکتا ہے, تو اس کی جو پرابلم ہے لمیٹڈ ایکسپیرینس بھی اس کا ایک ڈی میرٹ ہے, ٹھیک. تو اور آرگنائزیشن کی ٹائپ ہو سکتی ہے پارٹنرشپ, رائٹ. سو پارٹنرشپ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں, لیٹس سے فرام 2 to 20, رائٹ. سو لوگ جو ہیں وہ مل کر ایک بزنس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, ٹھیک, ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح وہ جو ہے یہ باقی فیکٹر آف پروڈکشن کو اکٹھا کر کے پروڈکشن پروسیس آرگنائزیشن میں جو ہے نا سول سے زیادہ یعنی کہ ایک سے زیادہ بندے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو ویسے جنرلی کہا جاتا ہے کہ 2 سے 20 کے درمیان جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم آرگنائزیشن جو ہے وہ پارٹنرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آبجیکٹیو ذہن میں رکھیے گا, آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے, دیٹ از پروفٹ, رائٹ. ریممبر آبجیکٹیو از پروفٹ, رائٹ. سو ایک بندہ یا ایک سے زیادہ بندے مل کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں, آبجیکٹیو ہے پروفٹ, ٹھیک ہے. ہم اس کو آرگنائزیشن کے حوالے سے جو ہے یاد کریں گے, رائٹ. تو ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ تو دیکھیے سول کا ایک جو سب سے پہلا میں نے ڈس ایڈوانٹیج آپ کو بتایا تھا نا, یہ لمیٹڈ کیپٹل بتایا تھا. تو یہ اب اس میں جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ ہیں دے کین ارینج لاٹ آف کیپٹل, رائٹ. سو کیپٹل ان کے پاس بہتر ہوگا. پھر وہ آپ دیکھیں گے اس میں ان کی چونکہ ایکسپیرینس 20 لوگوں کا یا 4 کا 5 کا 6 کا مل کے, تو وہ آپ کے کاروبار کو ایفیشینٹلی چلا لیں گے, ٹھیک ہے. تو ایفیشنسی ان ورک ہوگا, ٹھیک ہے. تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی کوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پرابلمز ہوتے ہیں, ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. پھر جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہینڈل کرنے کا پرابلم ہوتا ہے کہ کون ہو از دا مور رسپانسبل پرسن, رائٹ. سو کس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈیسیژن کرنا لٹل بٹ ٹفر ہوتا ہے, رائٹ. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں اگر سول پروپرائٹر ہی کین میک اے ڈیسیژن یو نو انسٹنٹلی, رائٹ. The moment he faces the problem, he can make decision, right, and can implement at the moment. But the problem with partnership kind of organization is that you need to consult each and every person, right, and it take zyada waqt leta hai aapki consultation, or you will come up with some decision. Okay, so well, دین جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. سو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز آپ کو جو ہے وہ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یو نو مچ بیٹر دین اینی باڈی. سو یو نو ویری ویل جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. سو بیسیکلی یہ شیئرز کے حوالے سے, اور جو ہے وہ شیئر ہولڈر جو ہیں بہت سارے مل کر جو ہے وہ خرید کر وہ سارے اس کو اون کرتے ہیں بزنس کو, تو اسے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ آپ کی جو نالج کے لیے جو ہے بتائے دے رہے ہیں کہ یہ جو شیئرز بیچے جاتے ہیں نا, یہ ایک کیپٹل اکٹھا کرنے کا, فائنانس اکٹھا کرنے کا ایک سورس ہے, ٹھیک ہے. سو یو سیل دا شیئرز اینڈ you sell like piece of paper, right, and get the finance for your company. So anyways آپ اس کو تفصیلاً جو ہے وہ بزنس کے کورسز میں دیکھیں گے. سو ایک تو اسٹاک کمپنیز کی ایڈوانٹیج یا میرٹ یہ ہو گیا, ایکسٹینسو بزنسز, بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ اسٹیبلٹی ان کے اندر یہاں بہت پائی جاتی ہے. پھر ایڈمنسٹریشن بہت ایکسپیرینسڈ ہوتی ہے, یو کین ہائر ویری اسکلڈ پیپل, رائٹ. سو یہ اس کے جو ہے نا میرٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, رائٹ. سو
then responsibility limited ہوتی ہے, right? You got the share, that's not your responsibility whether how the کیسے business run ہو رہا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. You don't need to make each and every decision, right? So responsibility and liability جو ہے وہ بہت limited ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر encourage to save and invest, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو encourage کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, liability کم ہوگی, responsibility کم ہوگی, تو آپ encourage ہوں گے invest کرنے, ٹھیک ہے. اس طرح سے جو لاس اینڈ پروفٹ جو ہے نا, دیکھیں رسک جو اتنے بھی انوالوز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں میں سب ڈیوائڈ ہوتے, وہ اتنے بڑا رسک رہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اس کے میرٹس میں ہم لیں گے, ٹھیک ہے. تو ڈی میرٹس میں فیورٹزم, کرپشن, مونوپلیز قائم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں ہونا تھی. اس طرح سے کوآپریٹیوز ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کنزیومر کوآپریٹیوز بھی ہوتے ہیں, یہ ٹائپس آف آرگنائزیشن میں, ٹھیک ہے. کریڈٹ کوآپریٹیوز بھی ہوتے ہیں, اس طرح سے مارکیٹنگ کوآپریٹیوز بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس کے کوآپریٹیوز ہیں. یہ بھی ایک فارم آف آرگنائزیشن ہے. اور فائنلی جو فارم ہے وہ گورنمنٹ انٹرپرائزز, رائٹ. سو اگین مین ایسی انڈسٹری جو گورنمنٹ چلا رہی ہے. ریممبر گورنمنٹ انہی انڈسٹریز میں کو چلاتی ہوتی ہے یوزلی, بٹ ناٹ آلویز. مین ان کو چلاتی ہے جو کہ بہت ہیوج بزنسز ہوتے ہیں, ان کے جو ہے نا جو ریٹرنز ہیں بڑے لانگ ٹرمز کے بعد آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ایسے جس میں رسک بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, اور وہ بیسیکلی بہت اور پروفٹ لیول بے شک کم ہو, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ہاؤس ہولڈ اور کنزیومرز اور لوگوں کے لیے, دا پیپل آف دا کنٹری بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ انٹرپرائزز جو ہیں رن کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایڈوانٹیجز میں دیکھیں کہ اس میں جو موٹیو ہے وہ جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہوتا, بلکہ ویلفیئر آف دا پیپل ہوتا ہے. سو ویری امپورٹنٹ ٹو ویلفیئر آف دا پیپل. This is the very first advantage or merit of government enterprises, right? Then large amount of capital is required. دیکھیں آپ نے شپنگ کارپوریشن ہے, آپ کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں, ریلویز ہیں, رائٹ. اس طرح سے آپ کا جو یہ ایسے بہت سارے اور بھی شعبے ہوں گے جو فوری طور پہ میرے ذہن پہ نہیں آ رہے, ٹھیک ہے جی. اسٹیل مل ہے, جیسے پاکستان اسٹیل مل, جو بہت ہیوج جو ہے نا وہ انویسٹمنٹس ہیں, اور ان کے لیے بہت سرمایہ درکار ہوتا ہے, اور پرائیویٹ انٹرپرینیورز, اور رسک بہت انوالو ہوتا ہے, اور یو ہیو ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. اینڈ بیسیکلی یو ڈونٹ کوئی اور پرائیویٹ انٹرپرائز اتنا زیادہ ان کو جو ہے پریفر نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ان کی جو سائز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ان کی والیوم, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کا والیوم اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے نہیں چلاتی ہے. اور پھر گورنمنٹ لارج اسکیل پہ جو ہے نا وہ اس کو جو پروڈیوس کرتی ہے کموڈیٹیز کو. لارج اسکیل کے اوپر اکانومیز بہت ساری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہم لیٹر ول ڈسکس دا اکانومیز آف اسکیلس, بٹ اٹس ریئلی گڈ, رائٹ. اینڈ دین امپلائمنٹ کے ایشو جو ہے وہ بھی آپ کسی حد تک سمجھ لیں کہ پارٹلی ہم سالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی گورنمنٹ انٹرپرائزز ہیز لوٹ آف پیپل, سو ان امپلائمنٹ ایشو کین بی سالوڈ وایا گورنمنٹ انٹرپرائزز, رائٹ. اور پھر یہ کہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بیسیکلی نو بڈی از اونر, رائٹ. سو بیوروکریٹک کنٹرول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیوروکریسی اسے چلا رہی ہوتی ہے, جن کا بیسیکلی ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی, ریڈ ٹیپزم, رائٹ. سو ریڈ ٹیپزم کیا ہوتا ہے کہ آپ اف دیر از اینی ایشو, رائٹ, جس کو ایڈریس کرنا ہے, تو بیسیکلی the file start moving from one office to another office, from another office to, تو اس میں مارک ہوتی جاتی ہے, from clerical staff to the chief executive, that file moves, right. So اور پھر جو ہے وہ کہیں پہ بھی اگر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض لگا تو وہ then file start coming back. So this is red tapeism. So یہ جو گورنمنٹ انٹرپرائزز ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے بیوروکریٹک جو ہے وہ بیہیویئر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریڈ ٹیپزم جو ہے, اس سے آپ کی انفیشنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. The people running this businesses, ان کا کوئی اسٹیک پہ ہوتا نہیں ہے. سو بیسیکلی they are not very efficient. Likewise, other workers and laborers, they are not that efficient. So compared to the people who are working in the private sector, they are more efficient than those people who are basically working in government enterprises. So the reason behind is basically stakeholdership نہیں ہے, So then corruption again. Okay, so جب آپ کو اس کو جو ہے اس طرح کے صورتحال ہوگی تو کرپشن کے امکانات بھی زیادہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو
اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس دیکھی، اس میں جو ایک جو ہے اہم جو گورنمنٹ انٹرپرائز ہیں ان کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی دیکھے اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھے. سو آج کے اس لیکچر میں جو ہے ہم نے فیکٹرز آف پروڈکشن کو دیکھا. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پروڈکشن انالیسس کو دیکھیں گے اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیکٹر آف پروڈکشن 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن. لینڈ، بائی لینڈ اس کا لٹرل میننگ زمین یہ نہیں ہے بلکہ نیچرل ریسورس ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ جو ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ سارا گفٹ ہوتا ہے. آپ اس کو زمین کو بڑھانے کے لیے یو کانٹ ڈو، اس کی یہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی سپلائی لمیٹڈ ہوتی ہے. دوسرا لیبر جو مینٹل اور فزیکل ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، فار دا سیک آف ریوارڈ. اس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی جو خواتین گھر میں کھانا وانا بناتی ہیں، دس از یو کانٹ سے اٹ لیبر بیکاز دیٹ از ناٹ فار ریوارڈ. رائٹ. لائک وائز میں نے ٹیچرز کی مثال بھی دی، ڈاکٹر کی بھی مثال دی، تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رائٹ. سو دین اٹس کیپٹل. سو کیپٹل ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی چیز جسے آپ مزید انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں. ویسے جنرلی ایک سمجھنے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. اٹس ناٹ دیٹ ایکوریٹ بٹ اف یو ہیو اے کار فار یور اون پرسنل یوز، رائٹ، دیٹ ول بی یور consumer goods. Okay, the moment you decide, okay, I'll use that car as a taxi car, right, so it will become your capital. Okay, so because you are earning more money out of it, right, so this is how you can see. اسی طرح سے پھر کیپٹل کے اندر جو ہے وہ را مٹیریل بھی کیپٹل ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں تو مشینری بھی کیپٹل ہے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی اس میں سنک کیپٹل کی بھی آپ کو میں نے ایگزامپل دی، جو ہے فلوٹنگ کی بھی ایگزامپل دی. تو اس طرح سے بیسیکلی کیپٹل کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. اور لائک وائز آرگنائزیشن، ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن ڈسکس ہوئے. اس میں دو ایکسٹریم کیسز بتائے. ایک میں یہ کہ صرف سول پروپرائٹر ہوتا ہے اور ایک میں یہ کہ اس میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، ہیوج ہوتی ہے. اسی طرح سے گورنمنٹ انٹرپرائزز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کوپریٹیوز بھی دیر آر ڈفرینٹ. رائٹ. سو پارٹنرشپس بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک ٹائپ آف آرگنائزیشن ہے. تو ہر ایک ٹائپ آف آرگنائزیشن کے ساتھ کچھ میرٹس بھی ہیں اور کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے فیکٹر آف پروڈکشن کے ٹاپک کے اندر میں نے آپ کو 4 فیکٹر آف پروڈکشن اور موسٹ امپورٹنٹلی جسٹ ریمبر کہ لیبر کا ریوارڈ ویج، کیپٹل کا ریوارڈ ریٹ آف انٹرسٹ، اور لینڈ کا ریوارڈ جو ہے رینٹ، اور آرگنائزیشن کا ریوارڈ نارمل پروفٹ ہوتے ہیں. سو we'll analyze each and everything, ہر چیز کو ہم separately، ڈیمانڈ فار لیبر، سپلائی فار لیبر، how wages are determined، یہ ہم دیکھیں گے. اس طرح سے ڈیمانڈ اور سپلائی آف دا کیپٹل دیکھیں گے. how rate of interest determined، right. سو یہ ساری چیزیں ہم پروفٹ کس طرح سے، ایب نارمل پروفٹ کیا ہوتا ہے، لاس کیا ہوتا ہے، ایب نارمل لاس کیا ہوتا ہے. we'll go through each and everything بڑے ہم باریک بینی سے دیکھیں گے. اور کمنگ لیکچرز میں جب ہم فرم شروع کریں گے تو اس میں آپ کو پروفٹس کی جو ہے، اور جب ہم فیکٹر آف پروڈکشن کی ڈٹرمنیشن آف ویجز دیکھیں گے تو آئی ول لیٹ یو نو ہاؤ دا ویجز آف لیبرز آر ڈٹرمنڈ. رائٹ. سو our next topic will be in I hope in next lecture would be the production analysis. Right. So اس میں ہم جو ہے ڈفرینٹ لاز دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم پروڈکشن کو انالائز کریں گے. سو مجھے امید ہے کہ آج کے جو لیکچر ہے وہ آپ کے لیے کافی جو ہے یوزفل رہے گا. اور انشاءاللہ ہم اگلا جو لیکچر ہے اس میں پروڈکشن انالیسس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.